مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. इस सूरत का नाम सूरा अद्दहर लिखा हुआ है और इस सूरत को सूरा अल इंसान भी कहते हैं और ये दोनों नाम पहली आयत में ये लफ्ज आए हैं, उन्हीं से इनका नाम हुआ। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर, तो एक ही आयत में दोनों लफ्ज हैं, तो इसलिए सूरा अद्दहर भी इसको कहते हैं, सूरा अल इंसान भी। सूरत मदनी लिखी हुई है कि मदनी सूरत है, मदीना मुनव्वरा में यानी बाद हिजरत नाजिल हुई। इस सिलसिले में तीन बातें आती हैं। बाद हजरात तो इसको मदनी मानते हैं पूरी सूरत को, जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है। बाद हजरात इस सूरत को पूरी के पूरी को मक्की मानते हैं कि क़ब्ल हिजरत इसका नुज़ूल हुआ है, और बाज़ कहते हैं कि ये पूरी सूरत मक्की है सिवाय आयत नंबर 8, 9 और 10 के। पहले मैं तीसरे कौल की बात लूं
جو لوگ پوری سورت کو مکی مانتے ہیں اور ان 3 آیتوں کو مدنی مانتے ہیں ان کے سامنے ایک روایت ہے، یعنی ان 3 آیتوں کے مدنی ہونے کی، آیت نمبر 8 اور 9 اور 10، جس میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت کی خاطر وہ مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10 اس کے تعلق سے اصل میں ایک روایت ہے، اور وہ روایت جو شروع کی تفسیریں ہیں اس میں وہ آ رہی ہے روایت، اور وہ ہے عطا جو شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، وہ روایت کرتے ہیں، راوی ہیں عطا اور ابن عباس سے اس روایت کو لے کر نقل کرتے ہیں اپنے استاد سے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہوئے، زیادہ طبیعت خراب تھی۔ مختلف صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کے لیے دیکھنے کے لیے وہاں آتے تھے، تو کچھ صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا، جیسا ہوتا ہے کہ بھئی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو بھئی دعا کریں، منت مانیں، وہ تو ان سے کہا کہ بھئی منت مانو اس بات کی کہ اللہ شفا دیں تو روزے رکھو گے۔ چنانچہ اس منت کو مان لیا اور روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب روزہ تو رکھا لیکن افطار کے لیے گھر میں کچھ ساز و سامان نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 صاع، ایک صاع جو ہوتا ہے یہ 3.5 سیر کا ہوتا ہے، تو 3 صاع، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 × 9 = 10.5 سیر جو، ایک روایت میں ہے قرض لیے اور ایک میں یہ ہے کہ محنت مزدوری کر کے، اور وہ حضرت علی نے حاصل کیے کہ بھئی روزے رکھ رہے ہیں تو افطار کے لیے کچھ روٹی تو ہو جائے کم سے کم۔ جو اس زمانے میں یہی سب سے سستی چیز تھی، گیہوں تو مہنگے ہوتے تھے، تو جو انہوں نے لیا۔ لیکن شام کو جو اس کے لیے روٹی وغیرہ تیار کی گئی افطار کے لیے، تو کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک مسکین آیا اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا، انہوں نے جو پکا تھا وہ اسے دے دیا سارا کا سارا، اور خود اپنا ویسے ہی رہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، شام کو افطار کے وقت میں پھر روٹی پکائی گئی، اور اس دن ایک یتیم آ گیا، انہوں نے سارا پکا ہوا کھانا اسے دے دیا اور خود ایسے ہی رہے۔ تیسرے دن کا روزہ جو تھا اس میں پھر کھانا تیار ہوا تو ایک قیدی آ گیا اور قیدی نے سوال کیا، انہوں نے سارا کھانا اس کو دے دیا۔ اب 3 صاع جو ہے وہ اس طرح سے لٹ گئے۔ چوتھے دن یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ دونوں تو بیماری کی کمزوری میں، اور حضرت علی جو ہیں وہ نہ کھانے کی کمزوری میں، تو چہرے اور بشرے پر اس ایک طرح سے یوں کہیے کہ نہ کھانے کی کمزوری کا آثار واضح ہیں کہ چلنے میں اور پھرنے میں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھ کر کے اور حضرت علی کے گھر تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی اس کمزوری میں ایک کونے میں بیٹھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہوئی۔ اسی وقت حضرت جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے گھر والوں کے حق میں آپ کو مبارکباد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی کہیں گی کیا بات ہے؟ اس پر یہ آیتیں سنائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں، ان کو اس کا نزول ہوا ان آیتوں کا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ روایت ہے جس کی وجہ سے وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں اور بقیہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ ایک تو اس کو رکھیے۔ جہاں تک مکی صورت ہونے کا معاملہ ہے
اس پر اکثر لوگ گئے ہیں، حافظ ابن کثیر کی بھی رائے یہی ہے اور دوسرے بعض حضرات کی، اور انداز الفاظ کا جو ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ مکی صورتوں کی عبارت بالکل الگ ہے مدنی صورتوں سے۔ عربی جاننے والے اس کو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کا فرق کیا ہے، جن کو اچھی مہارت ہو۔ ان کے الفاظ بتلا رہے ہیں صورت کے کہ یہ مدنی طرز کی صورت نہیں ہے، یہ ہے مکی طرز کی صورت، اس لیے زیادہ رجحان یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ اب رہ گیا ان آیتوں کے تعلق سے جو 3 آیتیں ہیں، تو اصل میں مضمون کا تسلسل تو یہ بتلاتا ہے کہ وہ بھی اگر پوری صورت مکی ہے تو وہ آیتیں بھی مکی ہیں۔ مضمون کا تسلسل تو یہی ہے، کنٹینیویشن۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس سے شان نزول معلوم ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شان نزول، جب کسی آیت یا کسی صورت کے تعلق سے کوئی واقعہ بیان کیا جائے کہ یہ واقعہ پیش آیا، صورت نازل ہوئی، تو شان نزول جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ شان نزول کے تعلق سے 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے وہ واقعہ سبب بنا ہے اس صورت کے یا ان آیتوں کے نازل ہونے کا، اس کو بھی شان نزول کہا جاتا ہے مفسرین کے ہاں۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ صورت اور آیت نازل ہو گئی جب بھی ہوئی، لیکن بعد میں صحابہ یا تابعین یا مفسرین یا محدثین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں شان نزول کے طور پر، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ یہ واقعہ سبب بنا ہے نزول کا، بلکہ اس کے معنی پھر یہ ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ عین مین مطابق ہے ان آیتوں کے حکم کے، یعنی یہ واقعہ جو ہے اس پر یہ آیتیں چسپاں ہو رہی ہیں، یہ معنی بھی شان نزول کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ واقعہ جو ہے سبب نہیں بنا ہے نزول کا، بلکہ یہ کہ سورت نازل ہو چکی اور حضرت جبریل نے آ کر کے جو مبارکباد دی تو ان آیتوں کو پڑھ دیا کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ اس واقعے کے اوپر جو ہے فٹ ہو رہی ہیں، تو اس کا نزول پہلے ہو چکا ہے مکے میں۔ یہی بات جو ہے زیادہ اس کو ترجیح دی جاتی۔ جہاں تک اس سورت کے پہلے سورت سے ربط کا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بعد اس سورت کو ترتیب میں لایا گیا، بہت واضح ہے۔ ایک تو یہ کہ پچھلی سورت کا مضمون بھی قیامت کا، اور اس سورت کا مضمون جو ہے اس خاص طور پر پہلا رکوع جہاں تک میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی دراصل قیامت ہی کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ پھر پہلی سورت کے آخر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آیت آئی ہے کہ آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ انسان جو ہے ایک نطفہ منی کا نہیں تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا اور پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی، مکمل کیا اور اس کے بالوں پر اس کے درست کیے نوک پر، تو یہ مضمون وہاں آیا۔ ٹھیک یہی مضمون نطفے کا اسی سے آیت کو شروع کیا جا رہا ہے، اس سورت کو شروع کیا جا رہا ہے، تو قریب اس کا اختتام اس سورت کا اور اس کی جو ہے ابتدا دونوں ایک ہی مضمون ہے۔ یہی مناسبت ہے اس سورت کی اس سورت کے ساتھ اور ربط ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے اندر انسان کو خطاب کرتے ہوئے دراصل اس کی حقیقت کو بتلایا ہے کہ تجھے ہم نے کس طرح پیدا کیا، کیا صلاحیتیں ہم نے تجھ کو دیں اور وہ صلاحیتیں ہم نے کیوں دیں، کس مقصد کے لیے اس پوری کائنات کے اندر ہم نے وہ صلاحیت دے کر تجھ کو بھیجا۔ دراصل وہ ایک آزمائش ہم کو تیری کرنی ہے، امتحان ہے تیرا، یہ زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ اب جو اس امتحان میں پاس ہو گیا اس کے لیے یہ انعامات ہیں، اور جو فیل ہو گیا اس کے لیے یہ سزا ہے۔ یہ تو پہلے رکوع میں مضمون ہے، اور دوسرے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یہ 3 چیزیں آپ سن لیں۔ ایک تو نزول قرآن کا مسئلہ ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو اتارا ہے اس میں ہماری حکمت اور مصلحت ہے، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں۔ جو لوگ اس تعلق سے شکوک اور شبہات پیش کرتے ہیں آپ اس کی فکر چھوڑ دیں۔ دوسری ہدایت آپ کو یہ کی گئی کہ آپ صبر سے کام لیں، اگر ہمارے فیصلے کے نافذ ہونے میں یا اس کے ظاہر ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو اور اس درمیان میں آپ کو تکلیفیں اور لوگوں کے اعتراضات اور لوگوں کی تنقیدیں اور کرٹیسائز اس سے واسطہ پڑتا ہے، آپ صبر کریں۔
اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں، نمازوں میں، رات کو جاگ کر عبادت میں اپنے اوقات کو لگائیں، اس لیے کہ دعوت دین دینے والے کو استقامت اسی ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تین باتیں آپ کو فرما کر پھر آخر میں پھر انہی کی طرف خطاب ہے کہ یہ لوگ جو راستے پر نہیں آ رہے ہیں یہ دنیا کی محبت میں غرق ہیں اور آخرت کا فکر جو ہے انہوں نے پس پوش ڈال دیا ہے، یہ ان کا اصل سبب ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم نے ایک نصیحت اتار دی ہے تو اب ہمارا کوئی کام رکا ہوا کسی سے نہیں، جس کا دل چاہے اس نصیحت کو مان لے اس کا فائدہ ہوگا، اور جس کا دل چاہے وہ اس نصیحت سے منہ موڑ لے اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اس پر یہ سورت ختم ہوئی ہے۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا کیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت ایسا آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا؟ تو یہ ایک سوال ہے، مگر سوال کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میاں کو جواب نہیں معلوم ہے، بلکہ یہ بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے جواب لینے کے لیے، اور بعض دفعہ سوال کا انداز اختیار کیا جاتا ہے مخاطب کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا کبھی آپ کسی شخص سے آپ کا کوئی جھگڑا ہو، یا اس کی کوئی نالائقی ہو، یا اس کی کوئی مخالفت ہو، کوئی اس کا طرز عمل آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، تو آپ اس سے کہتے ہیں کیا میاں کبھی میں نے تمہارے ساتھ بھی ایسی حرکت کی ہے؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ اس سے جواب چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، تم کہیں کرنے کھڑے ہوئے ہو یہ معاملہ، تو اس کے ذہن کو متوجہ کرنا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سوال کر کے ذہن کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی حقیقت کو، ایک انسان تو جان کیا ہے تیری حقیقت۔ فرمایا کہ زمانے کے اندر ایک غیر متناہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا معلوم ہے نہ کسی کو انتہا معلوم ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں آیا، اس انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو دنیا تھی، کتنے عرصے سے تھی انسان کو کچھ معلوم نہیں، بلکہ اگر اس انسان سے پوچھو پہلا انسان کب آیا تھا وہ معلوم نہیں، کہ جائے کہ اس انسان سے پہلے دنیا میں کیا تھا وہ کس کو پتا ہوگا۔ لیکن اس طویل اور غیر متناہی جو سلسلہ ہے زمانے کا، اس میں ایک وقت ایسا آیا ہے جس میں انسان کو وجود مل رہا ہے، وہ وقت، لیکن وہ کس طرح وجود مل رہا ہے، کس حالت میں، کس فارم میں اور کس شکل میں، قابل ذکر چیز نہیں، کہ ایک مرد کا نطفہ ہے، اس نطفے کا ایک معمولی سا حصہ، ایک کیڑا جو ہے وہ اس کے مادے کا، وہ کیڑا کہ جس کو انسان اپنی نظر سے اگر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لیے کوئی سائنٹیفک کوئی چیز نہیں استعمال کی جائے کہ باریک سے باریک چیز کو دیکھنے کے واسطے۔ پھر ایک عورت کے مادے کے اندر بیضیں ہیں، بیضہ، انڈا جس کو بولتے ہیں، ایگ، وہ ایگ خود اتنا معمولی ہے کہ اس کو بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے لیے خوردبین چاہیے۔ ان دونوں کو جوڑا جاتا ہے، اور جوڑنے کے باوجود وہ سیل جو بنتا ہے اس سیل کو بھی کوئی آدمی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے بھی وہ خوردبین چاہیے۔ یہاں اب اس کی تخلیقوں کا یہ سیل بن جانا، یہ ہے ابتدا اس انسان کی، مگر کتنا حقیر ہے وہ سیل کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور کون سمجھ سکتا ہے، یہاں تک کہ ماں کو معلوم نہیں، جس کی باپ کے پیٹ سے نکل کر گیا اس باپ کو معلوم نہیں ہے کہ اب انسان بننے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخلیق کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے، دونوں کو پتہ نہیں، کس کو کیا معلوم انسان بنے گا، کیا اس کا قد و قامت ہوگا، کیسا رنگ و روپ ہوگا، کیا اس کے اندر صلاحیتیں ہوں گی، وہ انسانیت کی کشتی کو نجات دینے والا ہوگا یا ڈبونے والا ہوگا، کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سیل کی پرورش کرتے ہیں، اور آخر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک بھلا چنگا تندرست توانا ایک انسان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سارا جو کچھ کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے، یہ تماشا کیوں دکھلایا جا رہا ہے؟ اس کو فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مخلوط نطفے سے۔ مخلوط کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کے نطفے کو جوڑ کر، اس کا کیڑا، اس کا ایگ، دونوں کو جوڑ کر اب ہم وہاں سے اس کی تخلیق شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا نبتلی، ہم اس کی آزمائش کرنا ہے۔
امتحان لینے کے واسطے۔ یہ زندگی کیا ہے یہی بتانا ہے، ہم نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، سزا دینے کے واسطے نہیں، سمجھ میں آیا، مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں، جیسا کہ کرسچین سمجھتے ہیں، کہنے کہ سارے انسان دنیا میں مصیبت میں ہیں، یہ اس لیے نہیں بھیجا گیا، اور نہ عیش و عشرت کرنے کے واسطے، جیسا کہ یہ مادہ پرست اور میٹر کو ماننے والے سمجھتے ہیں، بس یہی دنیا ہے، جو کچھ کمانا کھانا یہی کھا لو، یہاں کی کامیابی کامیابی اور یہاں کی ناکامی ناکامی ہے، اس لیے بھی اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اور جزا دینے کے لیے بھی نہیں بھیجا اس دنیا میں۔ یہ جو آواگمن والے ہیں ہندو، وہ تو یہ سمجھتے ہیں جو ہے بس یہی ہے، سمجھ میں آیا، ایک آدمی کام کرتا ہے، اچھے کام کیے تو دوسرا جنم اس کو اسی دنیا میں اچھا مل جاتا ہے، ایک آدمی نے برے کام کیے اور یہیں مرنے کے بعد دوسرا جنم اس کو برا مل جاتا ہے، یہ دنیا اس لیے بھی نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کے واسطے، جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے، کیونکہ صلاحیتیں اس کی اسی وقت سے مکمل ہوتی ہیں، بالغ ہونے کے وقت، بلوغ کہتے ہی ہیں اس بات کو، پہنچ جانے کو، یعنی یہاں سے اس کی منزل وہ شروع ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کے اندر صلاحیتیں بھرپور ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نابالغ بچہ، اس کے اندر وہ صلاحیتیں پوری نہیں ہیں، طاقت توانائی بدن کی مکمل نہیں ہوئی، چاہے وہ اندرونی طاقت ہو یا ہاتھ اور پاؤں کی طاقت ہو، ابھی مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، پوری نہیں ہوئی، تو بالغ ہونے پر اب مکمل ہوتی ہیں، یہیں سے پھر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، امتحان کی عمر شروع ہو گئی ہے، اور کب تک؟ جب تک اس دنیا میں اس کو زندہ رہنا ہے۔ اور امتحان کہاں کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، طاقت اور توانائی دی ہے، سوچنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، یہ ذرائع دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے، ان ذرائع سے ایک علم حاصل کرتا ہے، اس علم سے اپنے لیے راستہ تجویز کرتا ہے کہ میں کس راستے چلوں، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ مثلا کھانا پکانا ہے، میں ایک مثال میں دے رہا ہوں، کھانا پکانا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جب یوں پتہ نہیں ہوگا کھانا پکتا کیسے، تو کھانا بنے گا کیسے؟ تو کھانا کھانے کے لیے پہلے اس کا سائنس اس کو معلوم ہونا چاہیے کھانا بنتے کیسے، تو کھانا بنانا سیکھتا ہے، اس کے لیے جو بھی ذرائع ہیں قدرت نے دے رکھے، ان ذرائع کو استعمال کر کے اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ کیوں علم حاصل کر رہا ہے؟ تاکہ کھانا ملے، یہ ہے اس کی غرض۔ تو اب انسان کو اللہ نے یہ ذرائع علم کے دیے، کیوں دیے؟ علم حاصل کرے، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ اپنے لیے راستہ تجویز کریں، کس راستے میں چلوں، ایک تو یہ ہے چیز۔ دوسرے، اللہ میاں نے محض صلاحیتیں دے کر نہیں چھوڑ دیا، تو جا اور تیرا کام جانے، تو جس طرح چاہے اپنے لیے راستہ تجویز کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صلاحیتیں دی، ذرائع علم کے دیے، اور رہنمائی کا سلسلہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ بھیجے اور کتابیں بھیجی تاکہ رہنمائی کی جائے، سمجھ میں آیا؟ بغیر رہنمائی کے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ذرائع موجود ہیں، آنکھ کان ناک موجود ہے، مگر کسی کو دیکھا کہ انجینئر بن گیا ہو بغیر سکھلائے، کسی کو دیکھا کہ ڈاکٹر بن گیا ہو بغیر سکھلائے، ظاہر ہے کہ اس کو رہنمائی اور ٹیچنگ اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ انتظام بھی کر دیا۔ یہ جب دو انتظام ہیں اللہ کی طرف سے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا اب امتحان کے دینے میں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ اب امتحان کا پیپر اگر اس کا مکمل ہے اور صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیں گے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو سزا ملے گی۔ یہ جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ میاں کا انوکھا نہیں، یہ نیچرل بات ہے، سمجھ میں؟ ہم دنیا میں بھی کسی کے کام کو اچھا دیکھتے ہیں، جس کو ہم نے کوئی کام سپرد کیا ہے یا کسی کام کی توقع ہم کسی سے رکھتے ہیں، وہ کام اچھا ہو گیا اور بھی کچھ نہیں تو ہم شاباش تو کہی دیتے ہیں، بہت اچھا بھائی، معلوم ہوا کہ یہ نیچرل بات ہے۔ اگر آپ اس کو شاباشی بھی نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ریکگنائز نہیں کیا اس کے کام کو، کم سے کم شاباشی تو بولیے، کم سے کم واہ واہ تو کہیے، اگر کوئی انعام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کے آپ کم سے کم اس کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اپنے چاہے ناک منہ سے کریں اور چاہے آپ اپنے الفاظ سے کریں، لیکن اظہار ضرور ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہوا، یہ نیچرل بات ہے۔ اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی صحیح کام کرنے والوں کو جزا دیں گے اور غلط کام کرنے والوں کو سزا دیں گے، اس لیے کہ اللہ نے انہی کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے، نبتلی آزمائیں گے ہم اس کو، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس آزمائش اور امتحان اور ٹیسٹ کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ دو باتیں،
یہاں بتانا تو وہی ہے کہ علم کے ذرائع ہم نے اس کو دے دیے علم حاصل کرنے کے. تو اصل تو علم کے ذرائع تو یوں بہت سے ہیں. ہاتھ بھی تو ہے علم کا ذریعہ. اس سے آپ ٹچ کر کے دیکھتے ہیں یہ چیز گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، یہ نرم ہے کہ سخت ہے. ہاتھ بھی ذریعہ ہے علم کا. اسی طرح سے ناک بھی ذریعہ ہے علم کا. سونگ کر آپ دیکھتے ہیں کہ بدبودار چیز ہے کہ خوشبودار چیز ہے. سمجھ آئے؟ اسی طرح زبان بھی ذریعہ ہے علم کا. چکر آپ دیکھتے ہیں کہ میٹھی ہے کہ کڑوی ہے کہ یہ کھٹی. لیکن ان میں سے دو ذریعے جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس سے زیادہ انسان علم حاصل کرتا ہے. اور وہ دو کیا ہیں؟ یہ دیکھنے کی طاقت اور یہ سننے کی طاقت. اور بلکہ دیکھنے کی طاقت کے مقابلے میں یہ سننے والی طاقت جو ہے یہ سب سے زیادہ وسیع ذریعہ ہے علم کے حاصل کرنے کا. سن کر کے زیادہ علم حاصل کرتا ہے بنسبت دیکھنے کے. اس لیے سمع کو پہلے لائے اور بصارت کو بعد میں لائے. سننے والی بات کو پہلے لائے اور دیکھنے والی بات کو. اور جو دوسرے ذرائع ہیں وہ ان سے بہت محدود علم حاصل ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ تفصیل کو صرف متوجہ کرنا ہے. لیکن عجیب بات جو ہے وہ یہ کہ یہاں جو فرمایا وہ سمیعاً بصیراً فرمایا. بتانا یہ ہے کہ اس سے مراد خالی دیکھنے والا نہیں ہے، خالی سننے والا نہیں ہے. دیکھنا اور سننا تو جانوروں میں بھی ہے، وہ مقصود نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اس کے اندر دیکھ کر کے اور علم حاصل کرنا، سن کر کے علم حاصل کرنے کی وہ صلاحیت وہ ہم نے اس کو دی ہے جو جانوروں میں نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں مگر علم نہیں حاصل کرتے، وہ سنتے ہیں مگر علم حاصل نہیں کرتے. انسان کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں. اسی واسطے ایک انسان اندھا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ علم حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ اصل علم حاصل کرنا جو ہے یہ کام ہے دل اور دماغ کا. یہ جو ہے آنکھ اور کان اور ناک اور زبان یہ تو ذریعہ ہے علم کا. لیکن اصل علم حاصل کرنے والی وہ کون سی طاقت ہے جس کو ہم دل اور دماغ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے خصوصی طور پر یہ حضرت انسان کو دیا ہے، وہ جو جانوروں کو نہیں دیا. ورنہ آنکھ ان کے پاس بھی ہے، کان ان کے پاس بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن انسان کو جو صلاحیت دی وہ ان کو نہیں ملا. تو سامع کے مقابلے میں سمیع لائیں، سپر فارم لائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دیکھنے والا نہیں، محض سننے والا نہیں، بلکہ اس سے آگے ان صلاحیتوں سے کام لینے والا. ایک تو یہ ہوا. دوسری ایک اور بات میں بتاؤں، اور وہ یہ کہ جس طرح سے آپ جانوروں کو سمیع اور بصیر نہیں کہہ سکتے. کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے کہ یہ جانور سمیع ہے، یہ جانور بصیر ہے. جس طرح آپ دیواروں کو بھی سمیع اور بصیر نہیں کہتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں انسان کے لیے. اصل میں آپ قرآن شریف میں دیکھیں تو اللہ کی جو صفات بتلائی گئی ہیں اس میں سمیع اور بصیر بھی آتا ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات میں سے سمیع اور بصیر ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کس کے لیے یہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں؟ حضرت انسان کے واسطے. معلوم ہوا اے انسان تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ تیری ابتدا جو ہوئی وہاں سے ہوئی کہ یہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، وہاں سے تو تیری ابتدا ہوئی. لیکن انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ ہم نے جب تجھے مکمل کر دیا تو جو نام ہمارا تھا وہ نام ہم نے تجھ کو دیا ہے. ہمارا نام سمیع ہے، ہم نے تجھے اپنا نام دے دیا. ہمارا نام بصیر ہے، ہم نے اپنا نام تجھ کو دے دیا. کہاں تیری ابتدا ہے اور کہاں تیری انتہا اور عروج ہے. لیکن یہ جو بہترین صلاحیتیں اور بہترین پوزیشن دی گئی تھی اور اس طرح سے ہم نے تجھ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں. خلیفہ کا کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ نائب، اسسٹنٹ، جانشین وہ ہوگا. اور یہ اس مضمون کو میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ اگر مکمل طور پر پورے طور پر 100% اصل میں اور نائب میں مطابقت نہ بھی ہو 100%، تو آپ یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک دوسرے کے ضد ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ 50%، 60%، 70% کچھ بھی آپ زیادہ پرسنٹیج نکال کر آپ یہ کہیں گے کہ جو اصل ہے اور جو نائب ہے ان میں کوئی سملیرٹی ہے، یکسانیت ہے، مناسبت ہے. اس کے بغیر آپ اس کو نائب نہیں بنا سکتے.
اسی واسطے انسان کا نائب جو ہے انسان تو ہو سکتا ہے، سمجھ میں آیا، لیکن کتا بلی گدھا یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ دونوں میں کوئی فیملیرٹی نہیں ہے. انسان کا نائب انسان ہوگا. نہ صرف یہ کہ انسان ہوگا بلکہ انجینئر ہے تو اس کا جو ہے اسسٹنٹ انجینئر بنے گا، اس کو انجینئر ضرور آنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر کا اسسٹنٹ جو ہے غیر انجینئر بن جائے، چاہے اس کو اور کتنی بھی چیزیں معلوم ہو، اگر انجینئرنگ نہیں آتی وہ کسی انجینئر کا اسسٹنٹ نہیں بنے گا. فیملیرٹی ہونا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا زمین کے اندر. فیملیرٹی کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک دیکھنے کی بات ہے. فیملیرٹی کے واسطے، یکسانیت کے واسطے، مناسبت کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا ہم سمیع ہیں، ہم تجھے بھی سمیع بنا رہے ہیں. ہم بصیر ہیں، ہم تجھے بھی بصیر بنا رہے ہیں. ہم عالم ہیں، ہم تجھے بھی عالم بنا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہم جو ہیں وہ قاری ہیں، ہم تجھے بھی قاری بنا رہے ہیں. ہم حافظ ہیں قرآن کے، ہم تجھے بھی حافظ بنا رہے ہیں قرآن کے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلی سورت میں سورہ القیامہ میں نے وہاں بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم قرآن کی قراءت کریں تو آپ اس کو توجہ سے کے ساتھ سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم قراءت کریں، سمجھ میں آئے؟ وہ خاص بات ہے. وہاں بتانا یہ ہے کہ قاری ہم ہیں قرآن کے، سمجھ میں آئے؟ لیکن جب انسان قراءت کرنے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں قاری صاحب السلام علیکم، اس کو قاری صاحب کہنے لگتے ہیں. اصل قاری تو اللہ ہے، مگر اللہ کا کام جب یہ کرنے لگا، قراءت قرآن کرنے لگا، آپ اس کو قاری کہتے ہیں. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس الذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں. تو اصل حافظ قرآن کے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن جب انسان حفظ قرآن کر لے، اپنے سینے میں اس کو اتار لے، اللہ میاں نے اس کو اپنا نام دے دیا، اب آپ کہتے ہیں حافظ صاحب. تو یہ فیملیرٹیز جو ہیں کہ اللہ جو ہیں وہ کیا نام ہے، عالم ہیں، اللہ حافظ ہیں، اللہ قاری ہیں، اللہ سمیع ہیں، اللہ بصیر ہیں، یہ سارے نام جو اللہ کے ہیں یہ انسان کو مل جاتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ اللہ قادر ہیں، انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اللہ تصرف کرتے ہیں، وہ مصرف ہیں. تو اللہ نے تصرف کرنے کا اختیار اس زمین کے اندر بحیثیت خلیفہ کے انسان کو دیا. چنانچہ وہ تصرف کس طرح کرتا ہے؟ مالکانہ تصرف کرتا ہے. اب اگر آپ کوئی زمین خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں، خریدنے کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ مالک ہو گئے. اب آپ اس میں کھیتی کرنا چاہیں کھیتی کر لیجئے، آپ اس میں کھود کر کے پانی نکالنا چاہیں نکال لیجئے، آپ اس کے اندر گھر بنانا چاہیں بنا لیجئے. کوئی شخص آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے، آپ مالک ہیں. اصل مالک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا یہ نائب ہے اور خلیفہ ہے تو مالکانہ اختیارات انسان کو مل گئے، جانوروں کو نہیں. کوئی نہیں کہتا جانور فلانی زمین کا مالک ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہتے آپ نے بھینس کے رکھنے کے واسطے کوئی جگہ بنا دی کہنے کہ بھینس مالک ہو گئی اس کی، یہ کوئی نہیں کہتا، حالانکہ بھینس کے لیے بنائی. انسان کو مالک بنایا جا سکتا ہے اور مالک بنتا ہے اس لیے کہ خلیفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. اللہ جو ہے وہ مالک ہیں زمین کے، تو انسان خلیفہ ہے، اس واسطے اس میں مالک ہونے کی صلاحیت ہے. تو تخلیقی عمل اور تصرفات اور اسی طرح سے وہ ملکیت، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. یہ ہے اس پوری کائنات میں انسان کا مقام، سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے جنات بھی مالک نہیں ہوتے. جنات کی زمین کے کسی حصے کے مالک نہیں، ان کے یہاں بیع اور فروخت اور خرید اور فروخت بالکل نہیں ہے. رہ سکتے ہیں وہ مالک نہیں. فرشتے مالک نہیں، حالانکہ وہ فرشتے جو ہیں کتنے برتر، اللہ سے کتنے قریب، لیکن مالک نہیں ہیں. مالکانہ اختیارات صرف حضرت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے. تو اس لیے فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا. انا ہدیناہ السبیل، یہ تو صلاحیتیں دی ہم نے اس کو علم کے حاصل کرنے کی، اور استاذ بھی ہم نے مقرر کر دیا، سمجھ میں آیا؟ تو اسٹوڈنٹ بنایا تو استاذ بھی ہم نے مقرر کیا. فرمایا کہ ہم نے اس کی رہنمائی کی راستے کی. یہ ہے وہ استاد انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیج کر. کیوں؟ اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے ساز و سامان، ان سب کو صحیح برت کر اور استعمال کر کے یہ تو شکر گزار بندہ بن جائے، اور یہ پھر ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود یہ ناشکرہ ہو، اس کے لیے لفظ لائیں کفور. سمجھ میں آیا؟ کفر اس کا مادہ ہے،
اس کے معنی یہ ہوا ہے کہ شکر گزار نہ ہو جو شخص، وہ دراصل کافر ہے۔ شکر گزاری جو ہے یہ ایمان ہے، اور شکر گزاری نہ کرنا یہ دراصل کفر ہے۔ اس لیے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ اب جس نے کفر کیا اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا دنیا میں۔ فرمایا ہم نے تیار کر لیے ہیں کافروں کے واسطے سلاسل، زنجیریں، اغلالا، توق جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، وسعیرن اور دہکتی ہوئی آگ، یہ ہم نے تیار کر لی ہے۔ بچ کے نہیں جائے گا، باندھ جوڑ کر کے اس کو وہاں ڈالا جائے گا اور سزا دی جائے گی، وہ اس آگ میں جلے گا۔ بس یہیں رکھیے، اس لیے کہ وقت ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ آئندہ۔